اے خوبصورت دل، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ یقین کے مسافر کے لیے اس کے کن کی منزل منتظر ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے کن کہنے کی جو بات ہے جس میں انسان منتظر ہے اس کن کا، اللہ کے اس کن کا، تو انسان مسافر ہے اور رب کے اس کن کا وہ منتظر ہے۔ تو اتنا خوبصورت دل ہے آپ کا، آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ وہ کن ضرور کرے گا۔ یقین کے مسافر کے لیے اس کے کن کی منزل منتظر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو نکال لے گا ہر اس مشکل سے جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ہر اس آزمائش سے جس میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، جس سے آپ اب گزر رہے ہیں۔ وہ رب انہی کالے غموں کے بادلوں سے خوشیوں کی بارش برسا دے گا۔ دیکھیں یہ جو کالے غموں کے بادل، شدید کالے بادل آپ کے ارد گرد چھائے ہوئے ہیں، انہی کالے بادلوں کو وہ بارش برسا کر خوبصورت بادلوں میں تبدیل کر دے گا، خوشیوں کی بارش برسا دے گا۔ یقین کامل صرف شرط ہے، یقین کامل رکھا جائے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کا رب ضرور کن کہے گا، ضرور آپ کی وہ تمام خواہشات پوری ہوں گی جن کو آپ اپنے دل میں کہیں چھپائے ہوئے ہیں۔ کئی بار تو اپنے آپ سے بھی ڈسکس نہیں کرتے، بس ایک چاہت ہے جو دل میں کہیں چھپی ہوئی ہے کسی کونے میں، پھر اپنے آپ کو اور کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں، لیکن وہ چاہت وہیں کھڑی ہے۔ ہر کچھ دن کے بعد وہ چاہت پھر سے جاگ جاتی ہے، اور پھر کئی بار جب موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے اللہ سے مانگنے بھی لگتے ہیں، اور اللہ آپ کے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہے جب آپ اللہ سے فل محبت سے مانگ لیں۔ زندگی کی خوشیاں آسانی سے نہیں ملتی، وہ خوشیاں بے شک آپ کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن اتنی آسانی سے ملیں گی نہیں۔ آپ کو انہیں پانے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد کرنی ہوگی، اس میں اپنی روٹین کو اس طرح سیٹ کرنا ہوگا کہ رب کائنات کو وقت دینے کا جو وقت ہے اس کو نکالنا ہوگا۔ یہ مصروف زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یقین جانیے موت اور پیسہ جو آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور بہت جلد آپ کے پاس آ جائے گا، اور جتنا آپ کے پاس ہے اسے انجوائے کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی انہی آزمائشوں کا نام ہے، انہی مشکلوں کا نام ہے جن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مشکلیں نہ آئیں تو آپ کو زندگی کی خوبصورتی کا احساس بھی نہ ہو، اور زندگی بہت زیادہ آسانیوں میں بھی چلی جائے تو بھی بور ہو جاتی ہے، ایک جگہ ٹھہر سی جاتی ہے، بے چینی سی پھیل جاتی ہے، کبھی خوشی کبھی کبھی غم۔ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھتی ہیں۔ خوشی میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اور غم میں بھی اللہ تعالیٰ کو صبر شو کرتا رہتا ہے کہ اللہ دیکھو میں صبر کر رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے فرشتے لکھ رہے ہیں نا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو آپ یہ مت بھولیں کہ آپ جس کن کے مسافر بنے ہوئے ہیں وہ کن ایک دن ضرور ہو جائے گی، اور آپ کے یہ غم نہیں رہیں گے۔ آپ کی وہ تمام خوشیاں جو آپ ہمیشہ سے چاہتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں اس بارے میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو کوئی بھی ایسے ایک موقع لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے کہہ دینا چاہیے، کہہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح جگہ جائے نماز ہے، اگر وہاں بیٹھ کر آپ یہ باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے آپ کو، اور جلدی پوری ہو جائیں گی۔ لوگوں کی بارگاہ میں فضول باتیں کرنے اور فضول بارگاہوں میں دربار جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے، آج کل بڑا ٹرینڈ ہے، تو ان میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے بہت بہتر ہے کہ رب کی بارگاہ میں بیٹھا جائے، لوگوں کے دربار چھوڑ کر رب کے دربار میں جایا جائے، عاجزی کے ساتھ مانگا جائے، وہ سب مل جائے گا جو کافی عرصے سے اڑا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے کہ ملنے کوئی نہیں آ رہا۔ جیسے تو خوشیاں ہم سے روٹ گئی ہوں، جیسے چیزیں اتنی دور ہو گئی ہوں کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آتی ہو کہ پتہ نہیں کب یہ چیزیں ہم تک لوٹ آئیں گی۔ تو وہ چیزیں آپ کا ہی انتظار کر رہی ہیں، آپ خود ان کو مانگنے کا جو اچھا سا طریقہ ہے اس طرح مانگ نہیں رہے، اس لیے وہ چیزیں کہیں راستے میں رہ گئی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی، ہاں، لیکن مانگنے کا جو اپنا طریقہ ہے اس کو سنواریں اور آگے بڑھیں۔ آج کل ویسے بھی نا دنیا یہ غم اور بہت ساری ایسی جو آزمائشیں ہیں اپنے اوپر خود سے ڈالے ہوئے ہے۔ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بارے میں بھی بہت زیادہ برا اور دوسروں کے بارے میں بھی بہت برا، جو ان کے ساتھ اس ٹائم نہیں بیٹھے، باتیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے آنے والی تمام نعمتیں ان سے روٹ جاتی ہیں۔ غیبت کا بڑا آج کل ٹرینڈ ہے، جھوٹ کا بہت بڑا ٹرینڈ ہے، اور ہر طرح سے لوگوں کو نیچا دکھانے کا ایک دورہ سا پھیلا ہوا ہے، عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے آج کے زمانے میں۔
ہم 2024, 25, 26, 27 کی بات کریں، کتنا عجیب ہو گیا ہے نا. لوگوں نے اپنے لائف سٹائل کو بڑا مینٹین کرنے کی بجائے بربادیوں کی طرف چلے گئے ہیں. باہر کے لوگوں کی اکثر ہم بیٹھ کر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی پیسفل لائف ہے. یہ پیس، یہ کام، یہ سناٹا، یہ خوشیاں، یہ کہاں سے آئی ہیں ان کی زندگی میں؟ کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. دے آر سو بزی. صبح بھی کام کر رہے ہیں، شام بھی کام کر رہے ہیں، رات کی بھی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. دے آر ویری بزی. ہمارے ہاں کیا ہے؟ بزی کیوں نہیں ہیں ہم کیوں اپنے آپ کو نیگیٹیوٹیز میں بزی کیے ہوئے ہیں؟ کیوں تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ انرجی سب کو اللہ نے ایک جیسی دی ہے، ایک جیسا انسان بنایا ہے اللہ نے. اللہ کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر یہ فرق ہم نے کیوں کریٹ کیے ہیں؟ میرا دل نہیں کرتا آفس جانے کا، میرا دل نہیں کرتا بزنس کرنے کا، میرا دل نہیں کرتا کوکنگ کرنے کا، میرا دل نہیں کرتا یہ کام وہ کام، میں کیوں کروں؟ سستی، ایک لیزینس انسان کے اندر آ گئی ہے. اور ادھر سے کن کا انتظار. بابا کن کا انتظار کرنے سے کن اس طرح نہیں ہو جائے گا کہ اگر آپ نے ہاتھ پاؤں ہی نہیں مارے اور کن ہو جائے. عبادت بھی ضروری ہے اور دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں. تو عبادت بھی کریں اور دوا بھی کریں. مینز اٹھیں، باہر نکلیں، کچھ کریں. ایسے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایسے باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. سونے کی مرغی سونے کا انڈا دے گی، سونے کے دروازے بنوائیں گے سونے کا گھر، اور مرغی ہی مر گئی. سوری. بہتر ہے کہ پریکٹیکل لائف میں کسی بھی طرح کی سیٹنگ کریٹ ایسی کی جائے جس میں آپ کو پتا ہو کہ خود اعتمادی کو اپنے آگے لایا جائے. اور بہت زیادہ ریالٹی پسند ہونا چاہیے آپ کو، کہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں حقیقت پسند ہے آپ. اب جو ہے سو ہے، ایسے ہی ہے. چیزوں میں خوبصورتی لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اٹھنا پڑتا ہے، آگے چلنا پڑتا ہے. چیزوں کو برداشت کر کے چیزوں کو بہترین کی طرف لے کے جانے کے لیے اپنے آپ کو بھی باؤنڈ کرنا پڑتا ہے اور چیزوں حالات کو بھی. تو یہ چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو کمال ہو گیا. آپ انشاءاللہ وہ سب پالیں گے جو آپ کو چاہیے. لیکن اگر ابھی تک آپ انہی محفلوں میں اڑے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں، جہاں آپ کو آپ کی لیزینس کو سراہا جا رہا ہے، یا بہت ساری باتیں کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم آپ اٹھ کر بس باہر آ جاتے ہیں، چلو یار چائے پیتے ہیں، چھوڑو پرے. ایسے نہیں ہوتا. زندگی ایسے نہیں گزرے گی، چیزیں ایسے نہیں ہوں گی. آپ کو دین اور دنیا کو اکٹھے لے کر چلنا ہوگا. خوشیوں کو خود سے کریٹ کرنا ہوگا، کنسسٹنسی رکھنی ہوگی اور اپنی اہمیت خود بنانی ہوگی. اپنے آپ سے، اپنے وقت سے، اپنے دیے گئے لمحوں سے پیار کرنا ہوگا اور ان لمحوں کو پریکٹیکلی، پازیٹیولی، اسٹرانگلی کسی بھی طرح سے اتنا قابل بنانا ہوگا کہ ایسے سکلز شو کرنے ہوں گے کہ آپ اس سے کوئی جو ہے وہ پروڈکٹیولی اور کسی بھی طرح منی کی صورت میں، کیش کی صورت میں کچھ حاصل کر سکیں. اپنے کام کو اتنا زیادہ ایک ٹیلنٹڈ انٹیلیجنٹ بندے والا کام کریں اور اتنا زیادہ اس کو اسٹرانگلی کریں کہ لوگ مطلب جیسے کہتے ہیں نا آ گئے اور چھا گئے والی بات ہے، تو وہ کریں. اور دیکھیں پھر اپنا کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کوئی آن لائن سیٹنگ ہے، کچھ بھی ہے نا، اس کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے کریں کہ آپ خود بھی آپ کو اچھا لگے اور جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی اچھا لگے، اور آپ کی زندگی میں خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ایسے بیٹھ کے باتیں کرنے سے اور وقت کو ضائع کرنے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا. تو چیزیں ایسے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی. چیزوں کو آگے بڑھ کر سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. آج کل کے دور میں کئی ہماری جو نیو جنریشن ہے، نئے لوگ ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ. جب بھی ان کو دیکھتی ہوں میں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھ لیں، کیونکہ انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، ہمیشہ ہی سیکھتا ہے. اتنا کچھ اچھا کر رہے ہیں. اور کچھ انہی کے مترادف بڑے لیزی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی یوں سمجھ لیں کہ اگر اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں پوری ٹیم کی ضرورت ہے کہ سب مل کر دھکا لگائیں گے تو ہم اس بحران سے باہر نکل آئیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں چند لوگ جن کی طاقت کی ہمیں ضرورت تھی تو وہ ہمیں واپس پیچھے دھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی نیند ہی پوری ہونے کو نہیں آ رہی، ان کی روٹین ہی سیٹ ہونے کو نہیں آ رہی، ان کی کوئی مائنڈ سیٹ اپ ہی نہیں بن رہا، ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا، ان کا دل ہی نہیں کر رہا کام کرنے کا، یا کوئی نہیں یار میرا موڈ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کب ان کا موڈ بنے گا، کب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فیملی کا ہر بندہ ضروری ہے ہر چیز کے لیے، اور اوور آل سب لوگ لائک اے گروپ کام کرتے ہیں تو اٹھ کر سامنے آتے ہیں. اور پرسن ٹو پرسن یہ محنت ویری کرتی ہے. تو
تو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے چیزوں کو آگے کی طرف آنے کی کوشش کریں اور ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنی پہچان کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں نئی نسل سے صرف یہی چاہیے، ایجوکیشن تو انہیں مل رہی ہے، تو اس ایجوکیشن کو وہ اگر پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں اور اس سے کچھ نہ کچھ انویسٹ کر کے اور اپنی کچھ طاقت بھی دکھا کر، جس میں وہ سارا دن بزی رہنے کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو رکھیں اگر کنٹینیوٹی کے ساتھ، تو ماشاءاللہ دن اور رات کو اگر وہ کام میں لائیں تو دنیا پہ چھا جائیں گے اور حیران کر دیں گے سب کو۔ میرا یہی میسیج ہے آج ہر شخص کے لیے، رب کو بھی وقت دیں اور اپنے آپ کو بھی وقت دیں، اور اپنے لیے آسائش خرید لیں۔ آسائش دروازے پہ پڑی نہیں ملے گی، آسائش کو خریدنا پڑے گا، اور خریدنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کچھ محنت جو ہے وہ درکار ہے، اور محنت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی انرجی مانگتی ہے، اور انرجی جو ہے وہ موٹیویشن سے آتی ہے۔ موٹیویشن دینے کے لیے میں ڈیلی آتی ہوں، تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ۔ میری دی ہوئی موٹیویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔